السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو مسلمان سائنسدانوں کے ہولناک انجام کے بارے میں بتاؤں گا۔ 4 مسلمان سائنسدان الرازی، ابو علی سینا، یعقوب الکندی اور ابن رشد کے بارے میں ان کے ملک والوں نے کیا سلوک کیا، اور پھر یہ بھی میں آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا کہ پاکستان میں بھی ایک مسلمان سائنسدان تھے جن کا نام ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھا۔ ان کے ساتھ بھی اہل پاکستان نے کیا سلوک کیا، تو جس کا نتیجہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں کے ہولناک انجام، ان کی ناقدری کا نتیجہ آج پورے عالم اسلام بھی بھگت رہا ہے اور ہم پاکستانی بھی بھگت رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اس کی ڈیٹیل کی طرف۔ موجودہ دور میں عالم اسلام کی پستی کی سب سے بڑی وجہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہنا ہے، کیونکہ مسلم سائنسدانوں کا جو حشر مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ عوام کو نہیں بتایا جاتا۔ آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے، اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ان میں سے کچھ سائنسدانوں کا مختصر احوال یہاں پیش خدمت ہے۔ یعقوب الکندی فلسفے، طبیعیات، ریاضی، طب، موسیقی، کیمیاء اور فلکیات کا ماہر تھا۔ الکندی کی فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کی خاطر الکندی کا کتب خانہ ضبط کر کے اس کو 60 برس کی عمر میں سر عام کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی تکلیف سے چیخ مارتا تھا اور تماش بین عوام قہقہ لگاتے تھے۔ ابن رشد یورپ کی نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نظر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے جامع مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور نمازیوں نے اس کے منہ پر تھوکا۔ اس عظیم عالم نے زندگی کے آخری دن ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کیے۔ ابن سینا جدید طب کے بانی ابن سینا کو کون نہیں جانتا؟ ان کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف حکمران اس کے تعاقب میں رہے اور وہ جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی وہ کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی الطب، حالت روپوشی میں لکھی۔ اگلے مسلمان سائنسدان زکریا الرازی عظیم فلسفی، کیمیاء دان، فلکیات دان اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے حکم سنایا کہ رازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر پر ماری جائے جب تک یا تو کتاب نہیں پھٹ جاتی یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں سر پر مارے جانے کی وجہ سے رازی اندھا ہو گیا اور اس کے بعد موت تک کبھی نہ دیکھ سکا اور نہ کچھ لکھ سکا۔ جابر بن حیان مشہور مسلمان سائنسدان جسے مغربی دنیا نے جدید کیمیاء کا فادر کہا ہے، جس نے کیمیاء، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا، جس کی کتاب الکیمیاء اور کتاب السابعین صرف مضطرب کی لائبریریوں میں ہی ملتی ہے۔ جابر بن حیان کا کسے انتقامی سلوک۔ حکومت وقت کو جابر کی بڑھتی ہوئی شہرت کھٹکنے لگی۔ جابر بن حیان کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ ان کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر بن حیان اپنی کتابوں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگ جابر بن حیان کے علم کے گرویدہ ہو گئے۔ جابر جیسی کیمیاء گری اور علمی گفتگو انہوں نے اس سے قبل کبھی نہیں سنی تھی۔ جابر نے انہیں زمین سے آسمان اور زمین سے اس کی تہوں تک کا سفر کروا دیا۔ حاکم بصرہ کو بھی اس کی شہرت برداشت نہ ہوئی۔ حاکم کے درباری جابر کی بڑھتی ہوئی علمی شہرت اور مسلکی اختلاف کو حکومت کے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ایک دن جابر کو الزامات کی زد میں لا کر قاضی بصرہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ قاضی نے حکم کی ماں پر جابر بن حیان کو سزائے موت سنا دی گئی، اور یوں جس جابر بن حیان کو آج مغرب بابائے کیمیاء یعنی کہ فادر آف کیمسٹری کہتی ہے، اس کی کیمیاء گری
علم اور سائنسی ایجادات کو اس کے اپنے ہم مذہبوں نے جادوگری، کذب اور کفر قرار دیا۔ پاکستان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو کون نہیں جانتا، جنہوں نے 28 مئی سن 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے اور پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ پاکستان عالم اسلام کا واحد ملک ہے جو سپر پاور ہے، ایٹمی پاور ہے، اور اگر کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ تو ہمارے اہل پاکستان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کیا حال کیا، انہیں نظر بند رکھا گیا اور موت تک ان کی نظر بندی کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ تو روایت ہمارے مسلمانوں کی یہ چلی آ رہی ہے کہ اپنے ہی سائنسدانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، یہاں تک کہ یہ روایت صدیوں سے چلتی ہوئی پاکستان میں موجودہ کچھ عرصہ پہلے تک بھی یہ روایت برقرار رہی ہے، اور شاید اگر بدقسمتی اسی طرح سے رہی تو آنے والے دنوں میں بھی جو مسلم سائنسدان اور پاکستانی سائنسدان ہوں گے ان کے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا۔ تو دعا ہے کہ یہ روایت ٹوٹے اور مسلمان سائنسدانوں کی قدر کی جائے اور پاکستانی سائنسدانوں کی بھی قدر کی جائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔